بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ حضرت علی اصغر کا تعارف۔ شہزادہ کربلا۔ حضرت علی اصغر امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے۔ عمر صرف 6 ماہ، لب خشک، گلا پیاسا اور ماں کی آغوش میں۔ اصغر وہ بچہ ہے جس نے نہ تلوار اٹھائی نہ نیزہ، لیکن کربلا میں سب سے بڑی گواہی پیش کی۔ یزیدیت کے منہ پر ایک ایسا تمانچہ مارا کہ تاریخ آج تک شرمندہ ہے۔ پیاس کی شدت، خیمے میں سکوت، 10 محرم کی دوپہر ہے۔ خیموں میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ سکینہ علیہ السلام سسک رہی ہیں۔ رباب علیہ السلام گود میں علی اصغر کو لیے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ یا اللہ، یہ معصوم تیرے راستے میں قربان ہو، اگر پانی نہیں دینا تو موت دے دے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ رباب علیہ السلام کے بیٹے کو امام کی گود میں دیتی ہیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے اللہ، اگر حسین کا قتل تجھے منظور ہے تو اس معصوم کو کیوں پیاسا رکھا ہے؟ پھر حسین علیہ السلام خیمے سے نکلتے ہیں، یزیدی لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاتھوں میں تلوار نہیں، نیزہ نہیں، بس ایک 6 ماہ کا معصوم بچہ۔ سورۃ یوسف۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، اگر مجھے ظالم سمجھتے ہو تو اسے ظالم نہ کہو۔ یہ بچہ پیاسا ہے، اسے پانی دو۔ کچھ سپاہی رونے لگے۔ خیموں سے خواتین کی چیخیں بلند ہوئیں، لیکن یزید کے دربار کا وفادار حرملہ بن کاہل نشان باندھتا ہے اور 3 شاخوں والا زہریلا تیر کمان میں رکھتا ہے۔ وہ تیر، وہ لمحہ قیامت کا آغاز تھا۔ تیر چلتا ہے، ہوا چیختی ہے، زمین ساکت ہو جاتی ہے۔ 3 شاخوں والا تیر علی اصغر کے ننھے سے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بازو تر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ التکویر، آیت نمبر 8 اور 9۔ جب زندہ دفن کیے جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی؟ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خون آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، خدایا، یہ قربانی بھی تیرے لیے ہے۔ حسین کا دل ٹوٹ گیا، لیکن تیرے دین پر آنچ نہ آنے دی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف واپس آتے ہیں۔ رباب باہر دوڑتی ہیں، لیکن امام کچھ نہ کہہ سکے، بس ننھے لاشے کو ماں کی جھولی میں رکھ دیا۔ بی بی رباب نے آنکھوں سے دیکھا، بیٹے کا گلا زخمی، کپڑے خون آلود، اور پھر چیخ نکلی، اصغر، میری جان، تیرے ساتھ دنیا بھی ختم ہو گئی۔ علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام ایک واحد لاشا جو کربلا کی سرزمین میں دفنا دیا جاتا ہے، ان کی قبر تپتی ریت میں ان کی لاش کو دفنا دیا جاتا ہے۔ علی اصغر کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ یزیدیت بے زبان بچوں کو بھی نہیں بخشتی، اور حسینیت اتنی عظیم ہے کہ ماں
اپنی گود سے بھی دین پر قربانی دے سکتی ہے۔ کربلا صرف جوانوں کی قربانی نہیں، یہ 6 ماہ کے بچے کی بھی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لاسٹ پر دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں علی اصغر علیہ السلام جیسا اخلاص دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری ماؤں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہماری بہنوں میں حضرت بی بی رباب جیسا صبر دے۔ ہماری قوم میں وہ جذبہ ہو جو امام حسین علیہ السلام نے دکھایا۔ ہماری اولاد دین پر قربان رہے اور ہم تیری راہ میں اپنے مال، جان، بیٹے سب قربان کر سکیں، اور الہی ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں شمار فرما، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے لے جانا۔ الہی ہمیں اس دنیا میں رسوا نہ کرنا میرے پاک پروردگار دو عالم، ہمیں اس دنیا میں بھی گناہوں سے بچا، اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم پر واجب فرما، اور ان کے ہاتھوں سے ساقیے کوثر پینا نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بچوں میں حضرت علی جیسی، حضرت علی کے بچوں جیسی شجاعت عطا فرما۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم کی آل جیسا صبر عطا فرما، ہمارے اندر بہادری، شجاعت پیدا فرما، ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں۔ مولا ہماری دعا قبول فرما، اور ہمیں قیامت والے دن ہمیں دنیا اور اس دنیا میں جو قیامت میں ہوں گے ان کے سامنے بھی رسوا ہونے سے بچا لینا۔ اللہ ہماری مرادیں پوری فرما، آمین ثم آمین۔